نماز جمعہ کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب. ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے آج رضا کبری کے نیچے. نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ کھڑا ہو گیا. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اپاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس جا رہے ہیں اپنے راشوں کی جانب، اور یہ ہے غزہ پارکنگ. اب آستہ آستہ حرم شریف کے اندر رش بہت کم ہو جائے گا. بہت ہی ایزی یہاں پہ جو طواف کرنے کا ٹائم ہے وہ تقریباً 7:30 8 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک ہے. آپ بہت ہی ایزی یہاں پہ حضرت اسود کو بوسہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو نفر یہاں پہ کام کرتی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے صبح صبح چائے پی رہی ہے، ناشتہ کر رہی ہے. یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے اس ٹائم. لیبر جو کام کرتی ہے حرم کے اندر، ایس کریم والی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں صبح صبح ہی. اور یہ راستہ باہر نکل رہا ہے حرم روڈ کی جانب، جس طرح مسجد جن ہے اس جانب. اس روڈ پہ بھی کافی زیادہ رہائش قریب ہے. ابراہیم خلیل روڈ اور یہ جو حرم روڈ ہے اور آزاد روڈ، ان تینوں روڈوں پہ کافی نزدیک رہائشیں ہیں. جبل کعبہ کی طرف تھوڑی سی رہائشیں دور ہوتی ہے. حاجی صاحبان نماز کے لیے آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے. یہ جبل کعبہ کی نشانی ہے، یہ بلڈنگ سامنے، اور بلڈنگ کے سامنے یہاں پہ زندہ بیٹیوں کا قبرستان، جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین. اور کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز مغرب کے لیے. اس جانب یہاں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے باب العمرہ گیٹ کے سامنے حاجی صاحبان. اور کچھ حاجی صاحبان یہاں سے جا رہے ہیں جس طرح دارالتوحید ہے. یہاں سے حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں. کچھ جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ 8 نمبر حمام کے ساتھ ہی یہاں سے لفٹ اوپر جا رہی ہے، لوہے کی سیڑھی وہاں سے 2nd فلور پر. اور کچھ حاجی صاحبان جو احرام میں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ سیدھے جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ. اور خلیل روڈ کی طرف سے بھی حاجی صاحبان سارے آگے آ رہے ہیں. اس ٹائم 6 نمبر حمام، اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے رستہ بند کیا ہوا ہے، کافی زیادہ رش ہے. اور یہ جبل عمر سے آگے آ کر یہاں سے رستہ انٹر ہو رہا ہے 8 نمبر حمام کے سامنے، وہاں سے اندر جا رہے ہیں. موسم بہت پیارا بنا ہوا ماشاءاللہ. اور یہ چاند کے اوپر گرین لائٹ چھوڑ دی گئی ہے جو کہ اذان سے 1 منٹ پہلے آن کرتے ہیں. اس طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے. کل موسم چینج ہو گیا ماشاءاللہ، موسم بہت زبردست بنا ہوا ہے. دن کو بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی. اور اس ٹائم تو ماشاءاللہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان میں 11ویں مہینے میں، یعنی جیسے ابھی. ابراہیم خلیل روڈ پہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے. حاجی صاحبان مسئلہ حرم کی طرف آ رہے ہیں. جب رش زیادہ ہوتا ہے تب یہ جتنے بھی یہ رستے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ جو 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ ہے، یا جو کبری ہے 6 نمبر حمام کے پیچھے، وہاں سے ایک رستہ اندر انٹر ہوتا ہے، ایک یہاں سے رستہ انٹر ہوتا ہے. یہ رستے بند کر دیے گئے ہیں، یعنی سارے حاجی صاحبان آگے جگہ ہے جس طرف جبل کعبہ ہے اس جانب. یہ گرین لائٹیں لگائی ہوئی ہیں کھجور اس پہ خوبصورتی کے لیے. اور اس جانب جبل عمر. ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے کیونکہ موسم اب ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈے موسم میں حاجی صاحبان کافی زیادہ عمرے کے لیے آتے ہیں. پیچھے کافی زیادہ گرمی رہی ہے، تقریباً 4تھا 5واں 6ٹھا 7واں
8واں مہینہ یعنی کہ اگست تک کافی زیادہ گرمی رہی ہے. اگست میں بارشیں ہوئی ہیں تقریباً 3-4 اور موسم کافی چینج ہوا ہے. آج کل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے اور سارا دن ہی ماشاءاللہ موسم بہت پیارا رہتا ہے. آج کل زور ٹائم بھی کافی زیادہ رش ہوتا ہے. یہاں سے رستہ کھلا ہوتا ہے اکثر، لیکن جب رش ہوتا ہے تب یہ رستے بند کر دیتے ہیں. آئس بند زیادہ سیدھے لے جاتے ہیں. جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی اسی کونے سے دروازہ کھلا ہوا ہے. جبل کعبہ کی طرف سے بھی آنے والے حاجی صاحبان وہاں سے داخل ہوتے ہیں، اور جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے اس طرف سے جاتے ہیں وہ بھی وہیں سے اندر انٹر ہوتے ہیں. اور یہاں سامنے جبل عمر کے سینٹر، یہاں پہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے لیے لائٹنگ لگائی ہوئی ہے. آئی لو مکہ. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہو گیا ہے. مسجد الحرام کے باہر والے سین میں لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں. نماز مغرب کے بعد جو حاجی صاحبان جنہوں نے اندر نماز پڑھی ہے مسجد کے اب باہر نکل رہے ہیں. جو حاجی صاحبان اذان سے پہلے اندر نہیں جا سکے، جو انہوں نے روڈ پہ ہی نماز پڑھی، وہ اب اندر جا رہے ہیں مسجد کے. اب آہستہ آہستہ رش اور بڑھے گا. اس ٹائم ماشاءاللہ بہت رونق ہے حرم شریف کے باہر والے سین میں. یہاں 71 سے لے کر 77 تک یہ جو سامنے گیٹوں کے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نماز یہاں پہ پڑھی اب یہیں آرام کر رہے ہیں. آج یہاں پہ کلیم نہیں لگے ہوئے، موسم کافی خراب ہے، بادل ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کلیم نہیں لگے ہیں. کلیم ہٹائے ہوئے ہیں، کبھی بھی بارش آ سکتی ہے تو پھر کلیم خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ خوبصورت ویو اس خوبصورت گھر کا حرم شریف کا، ماشاءاللہ لائٹنگ چل رہی ہے. اور اس ٹائم یہاں پہ حاجی صاحبان بھی کافی تعداد میں موجود ہیں. اس ٹائم رستے بھی کھول دیے گئے ہیں، یعنی کہ جو رستے بند تھے نماز سے پہلے وہ اب کھول دیے گئے ہیں. یہاں سے حاجی صاحبان کچھ باہر جا رہے ہیں، کچھ اندر آ رہے ہیں. اذان سے پہلے یہ رستہ بند تھا، پیچھے بھی رستہ بند تھا، لیکن اب پورے رستے کھول دیے گئے ہیں. 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ وہ بھی رستہ کھول دیا گیا ہے. اور جو اس سے پیچھے 6 نمبر حمام کے پیچھے جو کبری ہے پول ہے، اس کے نیچے سے رستہ اندر آتا ہے کلاک ٹاور اور شیخا مکہ بلڈنگ کے سینٹر سے، وہ بھی کھول دیا گیا. اور دارالتوحید کی جو رائٹ سائڈ پہ رستہ ہے وہ بھی کھول دی گیا. یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. ماشاءاللہ موسم بھی کافی بہترین ہے. اور اس ٹائم آسمان ویسے بھی شام کو کافی زیادہ تعداد میں آتے ہیں. یہاں بھی حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل بہت زیادہ رش رہتا ہے حرم شریف کے اندر. جو صحیح ٹائمنگ ہے عمرہ کی، جو کم رش میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے صبح 7 ساڑھے 7 سے لے کر 11 بجے تک بہت ہی ایزی طواف کر سکتے ہیں اور اجر اسود کا بوسہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں تو کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان اذان ظہر ٹائم 40% آتے ہیں اور نماز عصر ٹائم تقریباً 60 سے 70% آتے ہیں. اور اس کے بعد حاجی صاحبان پھر کافیوں کی صورت میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی نماز مغرب کے بعد کے مناظر ہیں، جس طرف بھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ حاجی صاحبان موجود ہیں مسجد الحرام کے باہر والے سین میں. ٹوٹل ہر کونے میں ہر جگہ پہ حاجی صاحبان آپ کو نظر آئیں گے. اس ٹائم یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ پہ آپ بلڈنگیں بنا رہے حاجیوں کے لیے، کیونکہ اب حاجیوں کو عمرہ سے پہلے یعنی کہ عمرہ پرمٹ لینے سے پہلے جو رہائش ہے وہ لینا ضروری ہے. نسک ایپ ہے جس کے اوپر وہ شو ہوتی ہے. آپ رہائش پہلے لیں گے تو آپ کو ویزا پرمٹ ملے گا. اگر آپ رہائش نہیں لیں گے تو آپ کو ویزا پرمٹ شو نہیں ہوگا. آپ کے پیسے بھی ہو جائیں گے. جو ایجنٹ ہے آپ کو یہ بتا دے گا
کہ آپ کی ٹکٹ آج اس دن آئے گی یا اس مہینے کے آخر پہ شروع پہ، یعنی کہ وہ آپ کو ٹائم دے دے گا، لیکن وہ ایک غلط بیانی ہوگی، کیونکہ جب تک آپ رہائش اپنی سلیکٹ نہیں کریں گے یا وہ بندہ اپنی طرف سے ہی رہائش آپ کی سلیکٹ کر دے گا، یعنی کہ آپ کو رہائش لینا ضروری ہے. آپ رہائش لیں گے تب ہی آپ کو ویزا پرمٹ ملے گا، نہیں تو آپ کو ویزا پرمٹ نہیں ملے گا. ماشاءاللہ ویو دیکھیں کتنا پیارا آ رہا ہے ہمیں. ابھی ہم باہر نکل رہے ہیں، مسجد عبداللہ سے باہر نکلیں گے. یہ شوٹر ہے، اس کو شوٹر بولتے ہیں. یہ 1 نمبر شوٹر ہے، اور اس سے آگے 2 نمبر شوٹر، اور اس سے آگے 3 نمبر، اور اس سے آگے 4 نمبر، اور 5واں اب بن رہا ہے.